بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأت بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد دوجا سپارہ سورت البقرہ ਉਹਦਾ ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਦੀ ਆਇਤ ਜੀ ਮਸਲਾ ਤਹਵੀਲ ਕਿਬਲਾ ਦਾ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। اللہ نے فرمایا ہر ایک امت واسطے یا ہر قوم واسطے ایک جہت ہوندی ہے، ایک سمت ہوندی ہے اور وہ دے طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں۔ یہودیاں دا قبلہ بیت المقدس ہے، عیسائیاں دا قبلہ مشرق جانب دے منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں۔ مسلمانوں کو اللہ نے حکم فرمایا کہ تساں خانہ کعبے دے منہ کر کے نماز پڑھو۔ تو اللہ نے فرمایا ہر ایک دا اپنا قبلہ ہے، لیکن فاستبقوا الخیرات، تساں نیکی دے وچ پہل کرو، اور نیکی وہی بننی ہے جہدے وچ اللہ دا حکم آون۔ اپنی مرضی نال کوئی نیکی دا عمل کرنا وہ قابل قبول نہیں ہے۔ وقت دا رسول یا اس نو اللہ دی طرف حکم ملے اور وہ اپنی امت نو منن والا کو دسے، پھر ادو تے عمل شروع ہوئے تا نیکی بن سی۔ اللہ نے فرمایا منہ تو وہ بھی اپنا قبلے در کر دین، اپنی جہت مقرر ہے انہوں دی، لیکن تھانوں میں حکم دے دیتا ہے کہ تھوڑا قبلہ خانہ کعبہ ہے، لہذا اڈے منہ کر کے نماز پڑھو۔ فاستبقوا الخیرات، جتھے بھی نیکی دا عمل ہوئے، خیر دا عمل ہو دے پہل کرن دی کوشش کرو۔ پہلے ہی ہوندہ ہے، پہلے دا مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ قرآن مجید دے اندر اللہ نے فرمایا سابقوا الی مغفرۃ و جنت عرضها السماوات والارض، اللہ کو دو چیزاں حاصل کرنے واسطے پہل کرو، جلدی کرو۔ ایک اللہ دی طرف مغفرت بخشش اور دوسرا جنت۔ جتنا جلدی ہو سکے اتنا انہوں جلدی حاصل کرنے دی کوشش کرو۔ سابقوا الی مغفرۃ من ربکم و جنت عرضها السماوات والارض۔ اتھے بھی اللہ نے فرمایا فاستبقوا الخیرات، خیرات جمع خیر دی، ہر وہ بھلائی، ہر وہ نیکی، ہر وہ ثواب دا عمل اللہ نے فرمایا وہ تساں پہل کرو اور جلدی کرو۔ چونکہ حکم اللہ دا ہے خانہ کعبہ دی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا، تو یہ بھی ایک نیکی ہے۔ اللہ نے فرمایا کوئی جدے بھی منہ کرے تساں خانہ کعبے دراج تو بعد منہ کرنا ہے۔ آگے اللہ نے فرمایا اینما تکونوا یاتی بکم اللہ جمیعا، نجات دا دار و مدار انج نہیں بھی اپنی مرضی تے جڑی طرف بندہ منہ کرے چاہ، بلکہ اللہ دے حکم دے مطابق کرے۔ پھر اے ذہن وچ رکھو کہ اینما تکونوا یاتی بکم اللہ جمیعا، تساں جتھے بھی ہو سو، جس جگہ پر ہوں گے
یات بکم اللہ جمی، اللہ سب کو اکٹھا کرے گا۔ اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، وہ سب کو لے آ سکتا ہے جہاں بھی انسان ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے واقعہ بیان فرمایا ہے، آگے تیسرے پارے میں آ رہا ہے کہ حضرت عزیر پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام سفر کر رہے تھے اور ایک غیر آباد جگہ پر ان کا گزر ہوا، وہ گاؤں تھا یا شہر تھا یا بستی تھی، تو وہاں سے جب گزرے تو دیکھا سارے کھنڈرات پڑے ہیں، مکان گرے ہوئے ہیں، تو غیر آباد جگہ ہے، تو کہنے لگے اللہ تعالیٰ ان کو کیسے زندہ کرے گا؟ یہ اعتراض کے طور پر یا شک کے طور پر نہیں تھا، بلکہ وہ عین الیقین چاہتے تھے کہ میں آنکھوں سے دیکھ لوں کہ اللہ تعالیٰ کیسے مردوں کو زندہ کرے گا۔ کیونکہ آیت فَأَنَّا یُحْیِی اللَّهُ بَعْدَ مَوْتِهَا، اللہ تعالیٰ ان کو مرنے کے بعد کیسے زندہ کرے گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت عزیر کو سمجھانے کے لیے وہاں اس کو موت دے دی۔ فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِائَةَ عَامٍ، ہاں جی 100 سال پورا حضرت عزیر فوت شدہ زمین پر پڑے رہے۔ یہ اللہ کی مرضی ہے، اللہ کے کام میں کوئی دخل تو نہیں دے سکتا ہے، اللہ کے نبی تھے۔ اب سوال کئی ہوں گے، پھر وہ کیا لوگ وہاں سے نہیں گزرتے تھے، ان کو کیوں نہیں اٹھایا، ان کو دفن کیوں نہیں کیا، فلاں فلاں، لیکن اللہ کے حکم سے وہ پڑے رہے۔ 100 سال گزر گیا، حضرت عزیر کے ساتھ ان کا گدھا بھی تھا، کھانے پینے کا سامان بھی تھا، اس پر بھی 100 سال گزر گئے۔ تو اللہ نے فرمایا پھر حضرت عزیر کو اللہ تعالیٰ نے 100 سال کے بعد اٹھایا، ثم بعث، کھڑا کیا۔ جب کھڑے ہو گئے تو اللہ نے فرمایا کم لبثت، کتنا ٹھہرے ہو جی؟ حضرت عزیر پیغمبر نے کہا لبثت یوما او بعض یوم، ایک دن یا دن کا بھی کچھ حصہ۔ آپ کتنا ٹھہرے تھے؟ 100 سال۔ فرما کتنا رہے؟ اس لیے ہم کہتے ہیں عالم الغیب اللہ تعالیٰ ہے، سب کچھ جانے والا ہے اللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ نے جواب میں فرمایا بل لبثت مئۃ عام، دن یا دن کا کچھ حصے کی بات نہیں ہے، آپ تو 100 سال یہاں گزار چکے، 100 سال۔ اب دیکھو جی اللہ نے فرمایا فانظر الی طعامک و شرابک لم یتسنہ، اپنا کھانا بھی سنبھالو، پینا بھی سنبھالو، پانی سنبھالو۔ دیکھو اس میں 100 سال تک کوئی بدبو پیدا نہیں، وہ باسی نہیں ہوا۔ باسی ہے، باسی جانتے ہیں نا، پرانا کھانا، کال والے کھانے کو کیا کہتے ہیں؟ باسی کھانا۔ اب پٹھان خراب نہیں ہوا، ہاں باسی کھانے کو کیا کہتے ہیں آپ؟ خراب نہیں ہوا، نہیں نہیں، وہ کال والا جو کھانا ہوتا ہے آج کھائیں گے تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ باسی کہتے ہیں۔ باسی کہتے ہیں، پشتو میں بھی باسی کہتے ہیں۔ اس میں بدبو لگ گیا نا۔ ہاں ہاں، تو اللہ نے فرمایا دیکھو جی کھانا اپنا سنبھالو، پانی سنبھالو، لم یتسنہ، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہے۔ یہ اللہ کا فریض تھا نا، قدرت والا ہے۔ ہمارا تو گھنٹے کے بعد وہ خراب ہونے جائے، ذائقہ بھی بدل جاتا ہے۔ اللہ نے فرمایا 100 سال گزر گئے، کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ اچھا جی، اب اللہ نے فرمایا فانظر الی الحمار، فانظر الی حمارے کا، اپنے گدھے کی طرف دیکھو جی۔ اب اللہ تعالیٰ مسئلہ سمجھا رہے ہیں جی۔ اب دیکھا تو گدھے کی ٹانگ کہیں پڑی تھی، کوئی حصہ وجود کا کہیں پڑا تھا، کچھ حصہ کہیں پڑا تھا۔ تو اللہ نے فرمایا دیکھو جی دیکھو، کیفا ننشزھا، ہم اس کو کیسے حرکت دیتے ہیں۔ وہ ہڈیاں جو پڑی تھی نا، اس کو دیکھا تو حضرت عزیر علیہ السلام نے تو وہ حرکت کرتے ہوئے آ رہی تھی، ہاں جی، وہ اپنی اپنی جگہ پر جڑ رہی تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ گدھا مکمل ہو گیا اور اس کے اعضاء اپنی اپنی جگہ پہ فٹ ہو گئے اور وہ کھڑا ہو گیا اللہ کی قدرت سے۔ اللہ نے سمجھایا وَلِنَجْعَلَكَ آیَةً لِلنَّاسِ، میں نے آپ کے اس واقعے کو لوگوں کے لیے سبق بنا دیا، عبرت بنا دیا کہ اللہ تعالیٰ مردوں کو کیسے زندہ کرے گا اور کیسے جمع کرے، دیکھو میں کیسے جمع کر رہا ہوں۔ یہاں فرمایا اینما تکونوا یأت بکم اللہ جمیعا،
تم جہاں بھی ہوگے میں تم کو لاؤں گا، میرے لیے کوئی مشکل نہیں۔ کون فیکون کا مالک ہے، جیسے چاہے کر سکتا ہے، اس کو کون روک سکتا ہے؟ آگے فرمایا ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت والا ہے۔ لہذا تمہیں حکم یہ ہے وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، تم جہاں بھی ہو، جہاں چلے جاؤ، جہاں سے آ رہے ہو، سفر ہو، حضر ہو، جہاں بھی ہو، آپ نماز کی حالت میں آپ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اپنا منہ مسجد حرام کی طرف کیا کریں۔ اب ہمارے لیے آسانی ہو گئی ہے۔ ایک ہے عین قبلہ، بالکل قبلے کی طرف منہ کرنا۔ تو قبلہ جو ہے خانہ کعبہ، وہ تو مسجد کے اندر ہے، اب مسجد باہر بھی ہے، کافی حصہ اس کا سین بڑھ گیا ہے، تو باقی لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے آسانی پیدا کر دی ہے کہ عین قبلہ کی طرف منہ کرنا ضروری نہیں ہے، اس سمت کی طرف منہ کر لو، بس تمہاری نماز ہو جائے گی۔ یہ آسانی ہوگی۔ سمجھ آ گئی نا بات؟ آ گئی؟ اچھا۔ فوالِ وجہ کا شطر المسجد الحرام، آگے اللہ نے فرمایا وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِن رَبِّكَ، یہ تیرے رب کی طرف سے حق ہے، یہی مسئلہ ہے، یہی حکم ہے۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، جو کچھ بھی تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اسے بے خبر نہیں ہے۔ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ، اگلا عمل اللہ نے ضروری قرار دیا، پہلے بھی یہی فرمایا وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ، پھر فرمایا وَمِنْ حَيْثُ، اس میں تھوڑا سا تبدیلی ہے۔ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، جہاں بھی جاؤ منہ اپنا مسجد حرام کی طرف کرو۔ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ، اور جہاں بھی ہو منہ اپنا خانہ کعبہ قبلہ کی مسجد کی طرف، مسجد حرام کی طرف کرو۔ کیوں؟ فرمایا لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ، تاکہ لوگوں کا جو ہے حجت بازی ختم ہو جائے۔ لوگ اعتراض کریں گے، ہاں جی، جو بھی کریں، جو کچھ کہیں، آپ ان کی نہ مانیں، اللہ کی مانیں، اپنا منہ آئندہ کے لیے خانہ کعبہ اور مسجد حرام کی طرف کریں۔ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ، جب دلیل ہو جائے گی، ثبوت آ جائے گا، حجت قائم ہو جائے گی، ماننے والے تو مان جائیں گے، لیکن جو ظالم لوگ ہیں وہ مخالفت کریں گے، وہ نہیں مانیں گے، ہیں جی، وہ نہیں مانیں گے۔ تو اللہ نے فرمایا فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي، آپ نے ان سے نہیں ڈرنا، مجھ سے ڈرنا ہے، میرا حکم ہے، میری مانو، کسی کی نہ مانو، ہاں جی۔ لا يخافون لومۃ لائم، دین کے مسئلے میں کسی کا خطرہ مت کرو، اللہ کی مانو، جو بھی ہو جائے۔ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، میں نے اپنی نعمت تم پر مکمل کر دی ہے، اور تاکہ تم ہدایت پر رہو، سیدھے راستے پر رہو۔ یہ قبلہ کی تعین جو تھی یہ اللہ کی طرف سے، اللہ نے فرمایا میری نعمت ہے۔ جھگڑا ہوتا، فساد ہوتے، ہاں جی، کوئی کہتا ادھر منہ کرو، کوئی کہتا ادھر منہ کرو، اللہ نے تعین کر دیا اور حکم فرما دیا جہاں بھی ہو اپنا رخ عبادت میں، نماز میں مسجد حرام کی طرف کرو۔ تو اس کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ، میں نے اپنی نعمت کو تم پر مکمل کر دی ہے، لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، تاکہ تم ہدایت پر رہو۔ اس نعمت کا حوالہ ثابت کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کما ارسلنا فیکم رسولا منکم، جیسے میں نے حضرت محمد کو نبی بنا کر تم پر احسان کیا ہے، قبلہ کو متعین کر کے بھی میں نے تم پر احسان کیا ہے۔ تو دو انعامات کا ذکر کیا ہے جی، قبلہ متعین ہو جانا یہ بھی اللہ کی نعمت ہے، اور حضرت محمد مصطفیٰ کا رسول بننا یہ بھی ہمارے لیے اللہ کا انعام ہے اور نعمت۔ اللہ نے حوالے کے دے کما ارسلنا فیکم رسولا منکم، جیسے میں نے تمہارے اندر رسول بھیجا ہے اسی طرح میں نے تمہارے لیے قبلہ بھی متعین کر دیا، یہ وہ بھی میری نعمت ہے، یہ بھی میری نعمت۔ اللہ کے انعامات تو کثیر ہیں، چھٹکارے کے ذریعے، ہاں، چھٹکارے کا ذریعہ اللہ کے انعامات تو کثیر ہیں۔ اللہ نے فرمایا ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرو تو تمہاری زندگی تے سانس تو ختم ہو جائیں گے، لیکن اللہ کے انعامات کو تم شمار نہیں کر سکتے۔
ہے جی، اللہ کے کتنے انعامات۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا شکر کرو، اعملوا آل داؤد شکرا۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام نے عرض کی پروردگار یہ شکر کرنا یہ بھی تیری نعمت ہے، تو توفیق نہ دے تو میں کیسے شکر کر سکتا؟ اللہ نے فرمایا اب تو نے شکر کا حق ادا کر دیا، کہ تمہیں یہ سمجھ آ گئی ہے کہ شکر کرنا بھی یہ اللہ کی توفیق سے، میں اپنی طرف سے کچھ نہیں، تمہیں سمجھ آ گئی اللہ کے شکر کا حق ادا کر دیا۔ ہمارے اتنے بہت بڑے احسان ہے اللہ تعالیٰ کے، ہاں جی، پوری زندگی پیدا ہونے سے لے کر وفات تک زندگی میں جو انعامات ہوتے ہیں ہم کتنے استعمال کرتے ہیں؟ یہ دھوپ ہے، یہ ہوا ہے، یہ سردی ہے، یہ گرمی ہے، یہ موسم کی تبدیلیاں، یہ سارے اللہ کے انعامات ہیں۔ پھر کھانے پینے کی طرف دیکھو، پانی ہے جی، فروٹ ہیں جی، گندم ہے جی، چاول ہے جی، فلاں فلاں چیز ہے۔ یہ خود انسان کا وجود صحت مند ہونا یہ بھی اللہ کا انعام ہے۔ جس کو تکلیف ہوتی ہے، جو بیمار ہو جاتا ہے، پھر اس کو پتہ چلتا ہے کہ کیا ہو گیا ہے جی۔ اللہ کا وجود دیا ہوا یہ اگر صحت مند ہو تو یہ بھی اللہ کا انعام ہے نا۔ ہاں، کہتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک آدمی تھا بہت امیر، دولت مند آدمی تھا، اور ایک آدمی تھا تنگ دست، بالکل غریب۔ تو دونوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے درخواست کی۔ امیر صاحب نے کہا کہ اللہ سے درخواست کرو کہ میں اپنی دولت سنبھال نہیں سکتا، پیسہ بہت زیادہ ہو گیا، دولت بہت زیادہ ہو گئی، ذرا اس کو کم کرو۔ ایسے بھی گزرے ہیں سبحان اللہ۔ اب ہم تو کہتے ہیں اور اللہ کے نبی نے فرمایا عجیب انسان ہے، صبح شام ایک سبق ہے، مالی مالی مالی، میرا مال میرا مال میرا مال۔ حالانکہ تیرا مال وہ ہے جو تو نے کھا لیا، ہضم ہو گیا، جو تو نے پہنا ہے اور بوسیدہ ہو گئے، یا اللہ کی راہ میں صدقہ، بس یہ تیرا مال ہے، باقی تیرا کوئی نہیں۔ پیچھے سارے وارث آ جائیں گے، وہ سنبھال لیں گے۔ تو ایسے دولت مند بھی گزرے ہیں جو کہتے تھے ہمارا مال تھوڑا ہو زیادہ نہ ہو، ہم سنبھال نہیں سکتے۔ چلو، غریب صاحب نے کہا کہ اللہ تعالیٰ سے درخواست کرو کہ میں بہت مشکل میں پڑا ہوں، تنگ دست ہوں، کھانے پینے کی تکلیف ہے، مہربانی کرو کچھ عطا فرماؤ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دونوں کی درخواستیں جمع کرا دیں۔ اللہ نے جواب میں فرمایا کہ دولت مند کو کہو کہ مال زیادہ ہو گئے، سنبھال نہیں سکتے تو ناشکری کرو، ناشکری کرو۔ جب کفر کریں گے، ناشکری کریں گے تو میں مال خود بخود تھوڑا کر دوں گا، کم کر دوں گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس کو کہا کہ اللہ فرما رہے ناشکری کرو۔ اس نے کہا یہ نہیں ہو سکتا، دولت پیسہ اللہ تعالیٰ دے اور میں اس کی ناشکری کروں، یہ نہیں ہو سکتا۔ کام کرتا ہے تو ویسے کرے، ناشکری نہیں کروں گا، اس کے اتنے احسانات ہیں، میں اس کی ناشکری کروں، یہ نہیں ہو سکتا۔ یہ سمجھدار تھا مسلمان تھا، اس کو پتہ تھا اللہ کی انعامات کی قدردانی کیسے ہوتی ہے۔ آپ ادھر غریب صاحب کی درخواست منظور ہو گئے، اس کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میرے موسیٰ اس کو کہو کہ اللہ کا شکر کرو، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر شکر کرو گے تو میں اور زیادہ دوں گا۔ اس کو چونکہ کھانے پینے کا خیال تھا، دولت کا خیال تھا، صحت تو اس کی تھی، وجود ٹھیک ٹھاک تھا، تو اس کو جب موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ فرما رہے ہیں شکر کرو تو وہ غصے میں آ گیا، کہتا ہے شکر کروں، اللہ نے مجھے دیا کیا ہے؟ اللہ نے مجھے کیا دیا شکر کروں؟ کھانے کے تو کچھ بھی نہیں دیا، کہتا شکر کرو۔ تو علماء نے لکھا ہے کہ وہاں جہاں کھڑا تھا تو ایسی اللہ تعالیٰ نے ہوا چلائی کہ اس کے وجود کے گوشت کے ٹکڑے گرنے لگے، خالی ہڈیوں کا ڈھانچہ بچ گیا، باقی سارا گوشت اس کا۔ تو اللہ تعالیٰ نے سمجھایا ہے کہ اگر پیسہ نہیں تھا، دولت نہیں تھی، تو تیرا وجود صحت مند یہ بھی میرا ایک انعام تھا، کم از کم اس کا تو شکر کرتے نا کہ شکر ہے اللہ تیری مہربانی۔
انعامات بعض دفعہ سمجھ نہیں آتے انسان کو، انسان جو اپنے ذہن میں ہوتا ہے وہی سمجھتا ہے یہ مل جائے تو اللہ کا بڑا احسان ہے، ورنہ کچھ نہیں ہے۔ اور اللہ نے فرمایا من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، سب سے بڑی نعمت میری یہ ہے کہ میں کسی انسان کو دین کی سمجھ عطا فرماؤں۔ دولت ہو نہ ہو، پیسہ ہو نہ ہو، کوٹھیاں بنگلے ہو نہ ہو، دین کی سمجھ آ جائے، ایمان اسلام نصیب ہو جائے، اس سے بڑی نعمت اللہ تعالیٰ کی اور کوئی نہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے دین کو بھی نعمت کہا ہے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی۔ دیکھیں وہاں بھی نعمت کہا، یہاں بھی فرمایا قبلہ تبدیل والے اتم نعمتی علیکم، لیکن جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نمبر آیا تو اللہ نے فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، سب سے بڑا احسان اور میں نے جو کیا ایمان والوں پر وہ حضرت محمد مصطفیٰ کا رسول بنانا ہے۔ اللہ کے ہزاروں کیا لاکھوں انعامات ہیں، ہم شمار نہیں کر سکتے۔ دیکھیں ہماری زندگی میں دو چیزیں ہیں، ایک سانس اندر جاتا ہے، ایک باہر آ جاتا ہے۔ سانس کا اندر جانا یہ ایک علیحدہ نعمت ہے، سانس کا باہر آنا یہ علیحدہ نعمت ہے۔ تو انسان زندگی میں نہیں، سال میں نہیں، مہینے میں نہیں، ایک منٹ میں کتنے سانس اندر لے جاتا ہے اور کتنے باہر نکالتا ہے۔ تو اگر کسی سے پوچھو کہ تم نے زندگی میں کتنے سانس باہر نکالے اور کتنے سانس اندر ڈالے تو اس نعمت کو شمار کر لے گا؟ نہیں۔ تو سمجھ یہ آئی کہ ساری نعمتیں اللہ کی شمار کرنا تو درکنار، ایک نعمت بھی اللہ تعالیٰ کی شمار انسان نہیں کر سکتا۔ کسی سے پوچھو کہ پانی تم نے کتنی دفعہ استعمال کیا ہے، چائے میں کتنی دفعہ استعمال کیا ہے، سادہ پانی کتنی دفعہ استعمال کیا ہے، جوس میں کتنی دفعہ استعمال کیا ہے، وضو میں کتنی دفعہ استعمال کیا ہے، نہانے کے لیے کتنا استعمال کیا ہے، ٹھنڈا پانی کتنا استعمال کیا ہے، گرم کتنا استعمال کیا ہے، پوچھتے جاؤ، سوال بڑھاتے جاؤ، ہیں جی۔ تو کون ہے جو بتائے گا کہ میں نے زندگی کے ہر لمحے میں اتنی دفعہ اس کو استعمال کیا ہے؟ اللہ کے انعامات ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے میں نے تم پر احسان کیا ہے کہ میں نے تمہارا قبلہ متعین کر دیا ہے، ہاں جی۔ جیسے کہ کما ارسلنا فیکم رسولا، جیسے کہ میں نے تمہارے اندر رسول بھیجا ہے، یہ بھی میرا انعام تھا، تو قبلہ کو متعین کرنا یہ بھی میرا انعام ہے۔ پھر رسول کی صفتیں شروع کر دی ہیں، یتلو علیکم آیاتنا، وہ ہماری آیات آپ کو پڑھ کر سناتا ہے، وَيُزَكِّيكُمْ، تمہارا تزکیہ نفس کرتا ہے، وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ، تمہیں کتاب سمجھاتا ہے، وَالْحِكْمَةَ، اپنی سنت سمجھاتا ہے۔ یہ نبی پاک کی تعریف کر رہے اللہ تعالیٰ اور صفتیں بیان کر رہے ہیں، نبی کی ذمہ داری کو بیان کر رہے ہیں۔ قرآن کی مطلق تلاوت کرنا ایک، سمجھانا دو، ہاں جی، عملی زندگی سنوارنا تین، ہاں جی، یہ اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات ہے، یتلو علیکم آیاتنا وَيُزَكِّيكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، اور تمہیں وہ مسئلے بتاتا ہے، وہ دین کی چیزیں بتاتا ہے جو تمہیں پتہ نہیں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو آپ سے پہلے زمانے کا دور جو ہے وہ دور جاہلیت ہے، دور جاہلیت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے روشنی آ گئی، اسلام آ گیا، دور جاہلیت ختم، توحید دین الہی شروع ہو گیا، ہاں جی، اور سارا جزیرہ عرب سے کفر، شرک، گمراہی کا خاتمہ ہو گیا۔ کما ارسلنا فیکم رسول، اس کی تشریح پہلے ہو چکی ہے، آیت بھی گزر چکی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا میں، ہاں جی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات بیان ہو رہی ہیں، یتلو علیکم آیاتنا، یہ ایک ذمہ داری ہے۔ تو قرآن مطلق پڑھنا یہ سنت رسول ہو گیا۔ وَيُزَكِّيكُمْ، تزکیہ نفس کرنا، لوگوں کو ایسی باتیں بتانا جو صحیح ہوں اور غلط کاموں سے روکنا اور ان کو بچانا۔
یہ دوسری سنت ہوگی۔ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ، کتاب سمجھانا کہ اللہ کی کتاب میں کیا لکھا ہوا ہے، یہ کیا فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ، یہ ہے سمجھانا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صرف پڑھ کر سناتے نہیں تھے، سمجھاتے بھی تھے۔ بعض آیات ایسی ہیں قرآن مجید میں جو صرف پڑھنے سے سمجھ نہیں آتی، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود اس کی تشریح فرما دیتے تھے کہ اس کا مقصد یہ ہے۔ پہلے بھی شاید گزرا ہے، آگے بھی آ رہا ہے۔ رمضان شریف کے مہینے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تمہارا روزہ جو ہے نا وہ شروع ہوتا ہے صبح صادق سے لے کر اور سورج غروب ہونے تک۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے دھاگے سے مثال دی ہے کہ یہاں تک کہ وہ کالا دھاگا اور سفید دھاگا ظاہر ہو جائے، حتیٰ یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود، ہاں جی، من الفجر، صبح کے وقت کالا اور سفید دھاگا جب ظاہر ہو جائے تو تمہارے روزے کا ٹائم شروع ہو جاتا ہے۔ یہ تو مطلق آیت کا ترجمہ لفظی۔ تو ایک صحابی نے کیا کیا، دو دھاگے لیے، ایک کالا اور ایک سفید، اپنے سرانے کے نیچے رکھا۔ حال لازے کے بعد دیکھتا تھا ابھی تو سمجھ نہیں آ رہی ہمیں، ابھی تو سمجھ نہیں آ رہی۔ جب ادھر سے روشنی ہوئی دیکھا ایک کالا ہے، آپ بھی روزے کا ٹائم شروع ہو گیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتہ چلا تو آپ نے فرمایا اللہ کا بندہ یہ مقصد نہیں ہے کہ اپنے پاس دھاگا رکھو سفید اور کالا، جب وہ سامنے آ جائے سمجھ آ جائے تو روزے کا، یہ مقصد نہیں ہے۔ کالے دھاگے سے مراد رات ہے اور سفید دھاگے سے مراد یہ روشنی ہے جو صبح صادق کے وقت ہوتی۔ تو پھر آیا سمجھ آئی نا؟ ہاں، اس لیے صرف قرآن کہنا کہ قرآن کافی ہے اور حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ضرورت نہیں، یہ بے دینی ہے۔ قرآن کو سمجھنے کے لیے حدیث کا ہونا ضروری ہے۔ ہاں جی، کئی لوگ ہیں جو آ رہے ہیں حدیث کے منکر، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ فرمایا اس کو نہیں مانتے۔ تو جیسے قرآن کا منکر کافر ہے، اسی طرح حدیث کا منکر بھی کافر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا کہ ترکت فیکم امرین، دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، کتاب اللہ و سنتی۔ تو ہمارے دین سمجھنے کے لیے دو چیزوں کا ہونا ضروری ہے، قرآن کا بھی اور حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی۔ آپ کے جو فرمودات ہیں ان کے بغیر قرآن سمجھ نہیں آئے گا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمہ۔ نبی کی تعلیم سے انسانیت نصیب ہوتی ہے۔ اصل انسان اس وقت انسان بنتا ہے جب نبی کی تعلیم پر عمل شروع ہو، ورنہ اللہ نے فرمایا اولئک کالانعام بل ھم اضل، جو پیغمبر کی لائی ہوئی تعلیم کے خلاف ہوگا وہ جانوروں سے بدتر ہے، جانوروں سے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمہ ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون، تمہیں وہ چیزیں سکھائی ہیں جو تم نہیں جانتے۔ دور جاہلیت تھا، علم نہیں تھا، لوگ اپنی مرضی سے کام کرتے تھے۔ ہاں جی، خانہ کعبے کا جو طواف کرتے تھے وہ کپڑے اتار کر ننگے ہو کر طواف کرتے اور اس کو ثواب سمجھتے تھے۔ پوچھنے والے پوچھتے جی کیوں کرتے ہو؟ کہتے جی ہم ان کپڑوں سے گناہ کرتے ہیں، تو یہ غلط کپڑے اللہ کے گھر میں نہیں جانے چاہیے۔ عقل ماری گئی، بے وقوفوں کو یہ سمجھ نہیں ہے کہ جس وجوہ سے ہم نے گناہ کیا وہ تو ہم لے گئے، اوپر جو کپڑے ان کو ہم سمجھ رہے جی یہ اللہ کا حکم سمجھ کر اور لوگوں کو غلط دھوکہ دیتے کہ ہم جی اللہ کی عبادت کر رہے ہیں پاک صاف ہو کر، تاکہ ہمارے ناپاک کپڑے بھی ہم پر نہ ہو۔ اللہ نے فرمایا ان اللہ لا یامرکم بالفحشاء، اللہ تعالیٰ بے حیائی کا حکم نہیں دیتا۔ یہ کیسی عبادت ہے جس میں مرد اور عورتیں اکٹھے ہو کر ننگے ہو کر خانہ کعبے کا طواف کریں؟ اس کا حکم نہ شریعت میں ہے، نہ اللہ نے دیا ہے، نہ نبی نے دیا ہے، یہ کیسی عبادت ہے؟ ہاں جی، اپنی مرضی سے کام کرتے تھے نا۔ خانہ کعبے کا طواف کریں اور تلبیہ پڑھ رہے ہیں جو حاجی صاحب پڑھتے ہیں لبیک
اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک. آگے ایک جملہ اور کہتے تھے، ایک جملہ اور کہتے تھے، الا شریکن تملک وما ملک. اللہ تیرا کوئی شریک نہیں ہے، تو مالک ہے، تو رازق ہے، فلاں فلاں، لیکن تیرا وہی شریک ہو سکتا ہے جو تیرے دیے ہوئے اختیارات سے وہ کام چلاتا ہے. وہ ویسے تو کچھ بھی نہیں کر سکتا. الا شریکن تملک وما ملک، تیرا وہی شریک ہو سکتا ہے جس کو تو نے اختیار دیا ہے، ورنہ وہ خود کسی چیز کا مالک نہیں تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جملہ کاٹو، یہ ان کا بنایا اپنی طرف سے گھڑا ہوا جملہ تھا، غلط تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے سے اس کو کاٹ کر کہا لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. بس یہاں رکاوٹ پیدا ہو، وہ جملہ ختم کر دیا. لیکن اپنی مرضی کے کام کرتے، اس کو دین سمجھتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو آپ نے سمجھایا، ان کو دین سمجھایا، اللہ کے احکام سمجھائے. کوئی پتہ نہیں تھا، جہالت کا دور تھا، لوگ شراب پیتے تھے، زنا کرتے تھے، بچوں کو زندہ دھرگور کر دیتے. اب اپنے ذاتی بچے کو مار دینا یا زندہ دفن کر دینا یہ ثواب کا کام ہے. عورت کا کوئی حق نہیں تھا، عورت مظلوم تھی، ایک جانور جتنی بھی حیثیت نہیں تھی. اسلام آیا، رحمت للعالمین آئے، اور آپ نے عورت کو حق دیا. کاش کہ ہماری بہنوں کو، ماؤں کو سمجھ آ جائے کہ اسلام نے ہمیں کتنی عزت دی ہے. یہ نکل آتی ہیں گلیوں میں، جلوس نکال دیں ہمارا حق ہمیں دیا جائے. یہ گلیوں میں پھرنا کیسا حق ہے؟ اسلام نے تو کہا ہے کرنا فی بیوتکن لا تبرجن تبرج الجاہلیت الاولی. اپنے گھروں میں بیٹھو، جاہلوں کی طرح گلیوں میں نہ پھرو. لیکن یہ سمجھیں ہم کوئی ترقی کا دور ہے اور گلیوں میں جائیں گے اور باہر نکلیں گی تو ہمارا فائدہ ہوگا. جو اسلام نے تمہیں حق دیا وہ کس نے دیا ہے؟ ہم مردوں کے برابر حقوق دیے جائیں. ایک سال بچہ مرد جاوے تو ایک سال عورت جاوے. مرد دے برابر کرنا، جتنا وہ کمائے سی اتنا تو کما، تاں تو برابر تھی. اللہ نے فرمایا عورت گھر بیٹھے، مرد کمائے اور اس کو کھلائے. کپڑا، مکان، خرچہ عورت کا خامد کے ذمہ ہے، نہ کہ بیوی کے ذمہ ہے. تو یہ اسلام سے پہلے کیسے حکم تھا؟ وہ تو عورتوں کو سے کمواتے تھے. تو اسلام نے عزت دیا ہے، لیکن اس کو سمجھ نہیں ہے. مسلمان بنی ہے، کلمہ بھی پڑھا ہے، امت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں داخل بھی ہے، لیکن بات سمجھ نہیں آئی. ہر ایک میں اللہ نے فرمایا یعلمکم ما لم تکونوا تعلمون. میرا پیغمبر جیسے آیا انعام بن کر، اور اس نے آ کر تمہیں قرآن کی تعلیم دی، سنت کی تعلیم دی، اللہ کی کتاب سمجھائی، اور تمہیں وہ دین کی باتیں بتائیں لم تکونوا تعلمون جو تم نہیں جانتے تھے. جیسے وہ میرا احسان ہے، یہ قبلہ متعین کرنا یہ بھی میرا احسان ہے. جب احسان بیان ہو گیا تو اگلی آیت اللہ نے فرمایا فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون. میرا ذکر کیا کرو، شکر نہ کیا کرو. یہ کل ہوگا انشاءاللہ.